إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال له عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النمل کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے وہ ذات کہ جب اس دنیا میں کوئی پریشان حال انسان اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سن کر اسے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور جانشین بناتا ہے. اور الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، یہ اور بات ہے کہ تم سب بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. دراصل یہ آیت سرزمین مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان بے حد مظلوم، بے سہارا، بے بس، مجبور اور لاچار تھے اور اپنے فیوچر اور مستقبل اور آنے والی زندگی کے سلسلے میں امن و سلامتی کے لیے اللہ سے دعاؤں پہ دعائیں کر رہے تھے. اس وقت رب العزت نے اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنی مدد اور اپنی تائید کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، یہ صحیح ہے کہ آج تم مکے میں تم پر بہت ظلم ہو رہے ہیں، تم پر بہت ستم ڈھائے جا رہے ہیں. یہ صحیح ہے کہ آج مکے میں شدت دھوپ میں گرم ریت پر تم لٹائے جا رہے ہو. یہ صحیح ہے کہ آج تم پتھروں کے مار سے زخمی ہو رہے ہو. اور یہ صحیح ہے کہ آج تم جلتے ہوئے کولے پر تمہارے جسم جلائے جا رہے ہیں. پر یاد رکھو تم سب کے رب کا یہ وعدہ ہے کہ ایک دن آئے گا، دعاؤں پہ دعائیں کرتے رہو پر صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا. ایک دن آئے گا کہ اس سرزمین مکہ پر تمہارا اپنا سکہ چلے گا، تمہاری اپنی حکومت ہوگی، تمہارا اپنا اقتدار ہوگا، تمہارا اپنا اقتدار ہوگا، تمہارا اپنا اختیار ہوگا. اور ایک وہ دن آئے گا، وہ دن بہت جلد آئے گا کہ تم اس زمین مکہ کے بے تاج بادشاہ ہوگے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ دعا، آواز، پکار اور ندا جو بندہ اپنے رب کے حق میں لگاتا ہے، جہاں یہ عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے، وہی پر شریعت کہتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہم اور آپ جن الجھنوں اور بے چینیوں اور بے قراریوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ ان تمام بے چینیوں سے نکلنے کا اور نجات پانے کا ایک راستہ تمہارے پاس اور بھی ہے. اور وہ دعا ہے جسے ہتھیار قرار دیا گیا ہے، وہ دعا ہے جسے ہتھیار قرار دیا گیا ہے
یہ ٹھیک ہے، حالات کیسے بھی ناموافق کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہو، اور حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، اور حالات کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، اور حالات کتنے ہی پریشان اور مشکل کیوں نہ ہو، لیکن ہم آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن ہمارا بڑا مضبوط ہے، دشمن ہمارا بڑا طاقتور ہے، دشمن اس زندگی اور اس دنیا کے اندر ہتھیاروں سے، مادی وسائل سے جو ہے لیس ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم کوئی تدبیر ان کے خلاف نہیں کر سکتے، تم کوئی منصوبے نہیں بنا سکتے، تم اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، تم بہت کمزور ہو، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکو، لیکن شریعت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے بندو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، کم سے کم اللہ کو پکار تو سکتے ہو، کم سے کم اپنے رب کو ندا تو لگا سکتے ہو۔ پیغمبر انسان کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ سنو، اس دنیا میں سب سے مجبور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو جائے، اس دنیا میں سب سے بے بس انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی بے بس ہو جائے، اس دنیا میں سب سے لاچار انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی لاچار ہو جائے۔ اس لیے نہ بھولو اور زندگی کے ہر پل ہر قدم اپنے رب کو پکارتے رہو، اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہو، اور یاد رکھو یہ رب کا قانون ہے، یہ رب کا ایک دستور ہے، اور رب کا یہ اصول ہے، اور رب کا اپنے بندوں کے سلسلے میں یہ ضابطہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ہماری حمایت کو نہیں آئے گا، اس کی نصرت اور اس کی تائید اور اس کی مدد اتنی آسانیوں سے ہمیں اور آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ اس زندگی کے اندر جو امتحان گاہ ہے، جو ابتلا اور آزمائش کی گھڑی اور لمحے ہیں، ہماری زندگی کا ہر پل جو رب العزت ہمارا ایگزام میں گزار رہا ہے، وہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی فریادوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، رونے کھونے کے بعد، گر گرانے کے بعد، سجدے میں گرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، اور اپنے رب کے ساتھ عاجزی اور انکساری کا معاملہ لے کر حاضر ہونے کے ساتھ جب اس رب کو پکارو گے، رب کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کو ضرور اپنے جو ہے فرشتوں کو اتارے گا اور اپنے حمایت اور اپنے تائید تمہارے ساتھ رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، میرے بندو میرا یہ بھی قانون ہے کہ میں تمہیں بڑے بڑے عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ تم سدھر جاؤ، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر لو۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب تم ہمارے عذاب میں مبتلا ہو کر کے بھی ہمیں پکارتے نہیں ہو، ہم سے سوال نہیں کرتے ہو، ہم سے حمایت نہیں چاہتے ہو۔ اگر تم عذاب میں اور مشکلوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، بے چینیوں میں مبتلا ہو کر تم مجھ سے روئے ہوتے اور میرے دربار میں آ کر گڑگڑائے ہوتے اور مجھ سے معافی مانگ کر مجھ سے دعا کیے ہوتے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس عذاب کو ہٹا دیتا، اس عذاب کو ڈال دیتا، میری رحمت، میری برکت اور میری حمایت، میری نصرت سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود بھی تمہارے سینے میں رہنے والا دل جاگتا نہیں اور بیدار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر، اس عارضی دنیا کے اندر، اس فنا ہونے والی دنیا کے اندر، اس ختم ہو جانے والی دنیا کے اندر بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار رسول آئے، بے شمار نبی آئے، لیکن ان سارے نبیوں نے جو اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے تھے، سب سے محبوب اور قریبی بندے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر جب بھی مشکلوں کا سامنا کیا اور جب بھی الجھنوں کا سامنا ہوا، جب بھی بے قراریوں کا سامنا ہوا اور جب بھی مشکل اور کٹھن مرحلے اور حالات پیدا ہوئے، قدم قدم پر، لمحے لمحے، سیکنڈوں سیکنڈ، گھڑی گھڑی اور لمحے لمحے وہ ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے رہے اور حالات کا مقابلہ وہ اپنی دعاؤں سے کرتے رہے اور اسی دعا کو اپنا ایک ہتھیار بناتے رہے، دعاؤں کا سہارا لیتے رہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کرتے چل رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، 950 برس تک اپنی قوم کو اور اپنی امت کو بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تکلیفوں کے ساتھ اور بڑی الجھنوں کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا صرف 83 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور دعوت کو قبول کیا۔ پیغمبر نوح کو جب یہ یقین ہو چلا کہ اب یہ جو 83 لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو، نوح کو پیغمبر تسلیم کیا، اب ان 83 لوگوں سے زیادہ اس وقت جو موجود نسل ہے اب یہ ایمان لانے والی نہیں ہے، بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے، اور پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور یاد رکھو اللہ کے بندو، دعا کے لیے پورا دن کافی نہیں، دعا کے لیے پوری رات ضروری نہیں ہے،
اور دعا کے لیے گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے. دعا اگر خلوصیت کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اور قرینے کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو، تہذیب کے ساتھ ہو، سلیقے کے ساتھ ہو، تو اللہ کی قسم یہ دعا کے 2-4 جملے اور 2-3 الفاظ ہی قوموں کی حالت بدلنے کے لیے کافی اور قسمت کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا طوفان اور سب سے بڑا سیلاب جو اس دنیا کائنات میں رونما ہوا، اور وہ ایسا سیلاب کہ جس کی ایک موج پہاڑوں کے مانند تھی. اللہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو کشتی پر سوار ہو کر جب اس سیلاب اور طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے چل رہے تھے، اس وقت ایک لہر، ایک موج اور ایک تھپیڑا پہاڑوں کے بارند اور پہاڑوں کے اونچائی سے باتیں کر رہی تھی. یہ انجام اس دنیا کے اندر یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ پیغمبر نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 لفظوں کی دعا تھی، صرف 3 لفظوں کی دعا تھی جس کو اللہ رب العزت نے سورہ قمر کے اندر نقل کیا ہے. کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار اب میں مجبور ہو گیا، اب میں بے بس ہو گیا، ان لوگوں کو بلاتے بلاتے میں تھک گیا، اب تو ہی ان سے نپٹ لے. اور کہا مغلوب فانتصر، اب میں مغلوب ہو گیا تو مدد فرما. اللہ کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. پھر کیا تھا کہ وہ آسمان اور وہ آسمان بارشوں کے دہانے کھول دیا، اور یہ زمین چشموں کے پانی کے چشمے ابال دیے، اور پھر پوری دنیا میں ایک امٹتا ہوا اور ایک بڑھتا ہوا ایسا سیلاب آیا، پوری قوم اس کے اندر ہلاک ہو گئی. ذرا سوچو کہ نوح علیہ السلام نے صرف 3 لفظوں پر دعا کو اپنا ہتھیار بنایا تھا. اور آپ دیکھو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر شہر مدین گئے، خود اجنبی ہے اور شہر مدین بھی اجنبی ہے، نہ وہاں اس شہر میں یہ کسی کو جانتے ہیں اور نہ شہر مدین والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے پہچانتے. مسائل بہت سارے ہیں، کھانا کہاں کھائیں، پانی کہاں پیئیں، پناہ کون دے، ٹھکانہ کہاں ملے، زندگی کے مسائل سے چیلنجز کا مقابلہ ہو رہا تھا. لیکن موسیٰ پیغمبر تھے، انہیں معلوم تھا کہ زندگی کے مرحلوں میں جب انسان مشکلوں سے گھر جاتا ہے اور آسانی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو رب العزت کی بارگاہ میں کام آتی ہے اور آسانیوں کے راستے نکالتی ہے. فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار ایسی جگہ ہو جہاں تو آسمان پر بیٹھا ہوا اپنی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں میں پل پل محتاج ہوں، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، اور تیرے خیر اور بھلائی کا محتاج ہوں. اور پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ وہ 2 بچیاں جن کے جانوروں کو کنویں پہ پانی پلایا تھا، ایک بچی آئی اور کہا ابو جان نے بھیجا ہے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، مہمان نوازی کا حق ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ کو پناہ دیں، آپ مسافر ہیں، اجنبی ہیں، آپ کو کھانا دیں. اور موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں کھانا بھی ملا، سب کچھ ملا. اب یہ ایک اشارہ میں دیتے جا رہا ہوں کہ دعا کیسا ہتھیار ہوتا ہے انسان کا. حضرت یونس پیغمبر کون نہیں جانتا، مشہور بات ہے، سب جانتے ہیں. اشارہ سنو، اللہ کی اجازت کے بغیر قوم اور بستی سے ناراض ہو کر نکلے تھے کہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن یونس پیغمبر علیہ السلام کو بھی یہ پتا تھا کہ زندگی کی جہاں امید باقی نہ رہے، حیات کی جہاں امید باقی نہ رہے، آسانیوں کا کوئی راستہ نہ دکھائی دے، تو ایسی صورت میں دعا اپنا ہتھیار بناتے ہیں. پیغمبر اپنا ہتھیار تسلیم کرتے ہیں اور پھر کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یقین ہے مجھے اپنی غلطی پر ندامت ہے، مجھے اپنی خطا پر شرمندگی ہے، پروردگار تیری اجازت کے بغیر نکل پڑا اور آج یہاں آ کر پہنچ گیا. لیکن یہاں بھی اگر تو نے مجھے زندگی کا کوئی راستہ نہ دکھایا، اگر تو نے مجھے کوئی آسانی کی راہ نہ دکھائی تو یقیناً ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. رب العزت کا حکم جو کائنات کے ذروں پر چلتا ہے، پہاڑوں پر چلتا ہے، چھوٹی بڑی مخلوق پر چلتا ہے، جاندار پہ جان مخلوق پر اس کی بادشاہت اور حکمرانی چلتی ہے. کائنات کے ہواؤں پر، درختوں پر، پتوں پر جس کی قدرت ہے اور قبضہ ہے، وہ آسمان پر عرش پر مستوی رحمان دائرے مچھلی کو حکم دیتا ہے اور وہ مچھلی سلامتی کے ساتھ یونس پیغمبر کو ساحل سمندر پر چھوڑ آتی ہے. یہ دعاؤں کے مختصر وہ علامتیں ہیں، وہ نشانیاں ہیں پیغمبروں کی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہتھیار بنایا اس دعا کو. تو ہمارے رات کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوی زندگی میں جب بھی انہوں نے مشکل